السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور، میں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سلمی صاحب۔ پچھلے ہفتے جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو ہم بات کر رہے تھے سینٹ میں عدم جو اعتماد کی تحریک تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف، اب تو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ الگ ہو چکا ہے۔ جن کے پاس زیادہ نمبر تھے وہ ہار گئے ہیں۔ وہ ضمیر اس وقت تک جاگا ہوا تھا یا سویا ہوا تھا جب وہ کھڑے ہوئے، اور جب وہ سیکرٹ بیلٹنگ کے لیے گئے تو ضمیر کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ پر آپ بتائیے کیا ہوا یہ اپوزیشن کے ساتھ؟ دیکھیں، پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے بات کی تھی تو وہ انگریزی میں ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے جس کو کیویٹ کہتے ہیں۔ کیا ہوگا اس کے بارے میں ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر کوئی بڑے پیمانے پہ دھاندلی نہیں ہوئی، اگر بڑے پیمانے پہ کوئی دھونس نہیں ہوئی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوئی، کوئی بڑی کوئی منڈی نہیں لگی، تو سنجرانی صاحب کے بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ اچھا، آپ کیونکہ کل وہاں موجود تھے اور جو ہماری پارلیمانی تاریخ ہے اس میں اس طرح کے بہت سارے مواقع ہم دیکھ چکے ہیں، جب اسٹیٹ کا ذکر ہوتا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ، اس کے بعد کے حالات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کس نے کس کی پیٹھ میں چھرا ہوگا؟ دباؤ تھا یا منڈی لگی؟ آپ کے خیال میں کیا ہوا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دباؤ بھی استعمال ہوا اور منڈی بھی لگی۔ اچھا، اس کی تمام تفصیلات تو ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ یہ جو واقعات ہیں ان کی معلومات آسان قسطوں میں لوگوں کے پاس آتی ہے، چھن چھن کے آتی ہے، وقت لگتا ہے، دہائیاں لگتی ہیں جن کو، کئی دفعہ دہائیاں بھی لگتی ہیں، اور کچھ چیزوں کا کبھی پتہ نہیں چلتا کیونکہ پردے کے پیچھے اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے آئے، لیکن جو سچ ہے اس پر پردہ پوشی ہمیشہ کے لیے رہتی نہیں ہے۔ کل جب قرارداد پیش ہوئی برطرفی کی سنجرانی صاحب کے خلاف، راجہ ظفر الحق نے جب وہ قرارداد پڑھی تو اس قرارداد کے حمایت میں کہا گیا کہ جو سینیٹر اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کے جو سینیٹرز تھے وہ ایک وقت کھڑے ہو گئے، حالانکہ ان کو صرف 1/4 سینیٹرز کی ضرورت تھی اس قرارداد کی منظوری کے لیے، لیکن 64 سینیٹر کھڑے ہو گئے، جبکہ سنجرانی صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے صرف 53 سینیٹرز چاہیے تھے، تو یعنی 11 سینیٹرز اس سے بھی زیادہ جو مقررہ مطلوبہ تعداد تھی اس سے زیادہ کھڑے ہوئے۔ لیکن جب اس خفیہ رائے دہائی کے لیے، رائے شماری کے لیے یہ تمام لوگ گئے اور جب ڈبہ کھلا تو ہم نے دیکھا کہ صرف 50 ووٹ نکلے جو کہ حاصل گزندیوں کے حق میں تھے، یا یہ 50 ووٹ وہ تھے جو کہ سنجرانی کو گھر بھیجنا چاہتے تھے، یعنی 3 ووٹ کم ان کے نکلے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے، ظاہر ہے یہ تو سارا سلسلہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پہ لوگوں نے دیکھا، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جن کا ضمیر جاگا انہوں نے جا کے سیکرٹ بیلٹنگ میں سنجرانی صاحب کی حمایت کی، اپوزیشن کہہ رہی ہے جن کے ضمیر سوئے، جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے، انہوں نے یہ کردار ادا کیا۔ تو اب یہ ان کو آپ کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ یہ ضمیر جاگنے والے تھے یا سونے والے تھے؟ دیکھیں، یہ جو خفیہ رائے شماری ہے، خود اس پر قبلہ جناب عمران خان صاحب کا 2015 میں ایک موقف تمام لوگوں کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو خفیہ رائے شماری ہے اس سے خرید و فروخت ہوتی ہے، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ڈسکسٹنگ، انہوں نے کہا یہ ناقابل تکریم طریقہ ہے۔ ہاں، یہ مضحکہ خیز بھی ہے اور انہوں نے یہی کہا تھا، لیکن اب کیونکہ یہ خفیہ رائے شماری کا طریقہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے تو وہی خفیہ رائے شماری ان کو بہت اچھی لگنے لگی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ضمیر کی بات ہوتی، جن 14 سینیٹرز میں 5 نے اپنے ووٹ خراب کیے اور 9 نے اپنی پارٹیوں کے خلاف ووٹ ڈالے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہا۔ جی، وہی کہہ رہے تھے کہ وہ
موروثی سیاست اور خاندانی سیاست کے خلاف یہ جی، بغاوت کا اعلان کیا ہے جی، جماعت سے تعلق رکھنے والوں نے؟ اگر ان لوگوں میں واقعی ضمیر ہوتا تو یہ جب تمام لوگ کھڑے ہوئے 64 تو یہ نہ کھڑے ہوتے، تو پتہ چلتا کہ یہ باضمیر لوگ ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز پر علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیں گے اس سیاست کو۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی خاندانی سیاست کے خلاف کوئی علم بغاوت انہوں نے اٹھا لیا، تو یہ جو سینٹ کی ٹکٹیں تھیں وہ کس سے لی تھی ان لوگوں نے؟ یہ انہی لوگوں سے لی تھی، اسی خاندان سے لی تھی۔ لیکن ایک اس میں اور بھی ایشو ہے نا، وہ یہ کہ جن جماعتوں کو آج سیکرٹ بیلٹنگ سے نقصان پہنچا ہے، ماضی میں انہی جماعتوں نے سیکرٹ ووٹنگ سے فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ ہم ہر دفعہ سینٹ کے الیکشنز میں ہارس ٹریڈنگ، اور جب چیئرمین سینٹ وغیرہ الیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہارس ٹریڈنگ کی اور گولیوں کی اور پیسوں کی بات سنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک سینٹ کی نشست کے لیے ریٹ کیا چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو کہیں سے تو آغاز ہونا ہے اس غلطی کا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی سیکھ رہی ہے کہ جن کا کل فائدہ ہو رہا تھا آج وہ نقصان ہے، تو کل ہمیں نقصان میں ہو سکتا ہے۔ تو پھر اصولی بات یہ ہوئی کہ خرید و فروخت کل بھی خراب تھی اور آج بھی خراب ہے۔ کل جب ووٹ بکے، لوگوں نے کروڑوں روپے دے کر سینٹ کے ٹکٹ لیے ان جماعتوں سے اور ان کے لیڈر سے، تو وہ اس وقت بھی غلط تھا۔ اور آج جب خرید و فروخت کی وجہ سے، کوئی کمزوریوں سے بلیک میل ہو کے، کسی دھمکی کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی انہوں نے اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دیے، یہ اصولی طور پر غلط ہے۔ اچھا، اس سے جو حالات و واقعات ہیں، جو سیاسی منظرنامہ ہے اس وقت، اس میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور ان کے اتحادیوں کو اپنی پوزیشن تو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور کن کوارٹرز کی طرف سے ان کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے۔ تیاری کیوں نہیں کی، سد باب کیوں نہیں کیا ہر وقت؟ کیا کوئی طریقہ ہو سکتا تھا جس کو انہوں نے اگنور کیا، نظر انداز کیا؟ دیکھیں، ایسا کوئی فول پروف سسٹم موجود نہیں ہے جس کے نتیجے میں آپ جب خفیہ رائے شماری ہو تو آپ اس کو یقینی بنا سکیں۔ صرف ایک صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ یہ جماعتیں اپنی جماعت کے جو نظریاتی کارکن ہیں اور وہ لوگ جن کا ماضی داغدار نہیں ہے، ان کو آگے لائیں، ان کو اگر آپ سینٹ کی سیٹ دیں جو اہلیت کی بنیاد پہ، سچائی کی بنیاد پہ اور عوام کے ساتھ جو ان کی لگن ہے اس کی بنیاد پر اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے، تو وہ لوگ نہ ان کی بولی لگ سکتی ہے، نہ وہ دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب بھی دیکھیں، اب بھی آپ یہ دیکھیں 64 میں سے 50 لوگوں نے تو اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے رہے، تو ہو سکتا ہے ان پر بھی دباؤ ہو، تو ہر آدمی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اس کا صرف حل یہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ ٹکٹ نہ دیں، ان کو آگے نہ لائیں، کیونکہ ماضی میں ویسے کیا کبھی پتہ چلے گا کہ یہ کس نے کسی دھمکی کے تحت، کسی دباؤ کے تحت، کسی لالچ کے تحت، کسی بولی کے جواب میں اپنا ضمیر بیچا ہے، کہ نہیں پتہ چلتا؟ میرے خیال میں پتہ تو چلے گا، کیونکہ سچ کسی نہ کسی طرح سے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ ان لوگوں نے جو اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دیا، اس میں ضمیر نامی کسی جانور کا کوئی عمل دخل نہیں۔ صحیح۔ اچھا، مجھے آخر میں صرف آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ استعفے لیے جا رہے ہیں، ایک اے پی سی بلائی گئی ہے، اب فیوچر کا کیا آپ دیکھتے ہیں سینیریو اس ناکامی کے بعد؟ اپوزیشن کو شکست تو ہوئی۔ دیکھیں، اگر یہ استعفے لینے کا جو طریقہ ہے وہ بھی پرانا ہے۔ یہ اکثر پارٹی کے جو لیڈرز ہیں یہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، تمام لیکن اس کی قانونی حیثیت کیا ہے میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی کے جو اراکین صوبائی اور قومی اسمبلی انہوں نے استعفے دیے تھے، تو بالآخر بات وہاں پر گئی تھی کہ ہر ممبر انفرادی طور پر اسپیکر یا کسی صورت میں اگر آپ سینٹ کا ہو تو چیئرمین، اس کے سامنے آ کر یہ بات کہے کہ میں بغیر کسی دباؤ کے یہ استعفیٰ دے رہا ہوں۔
تو اگر استعفے انہوں نے لے بھی لیے ہیں تو کس حد تک یہ مؤثر ہوں گے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. میرا خیال ہے یہ زیادہ علامتی ہے کہ اب جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے ٹرینڈس کے خلاف ہیں اور ہارس ٹریڈنگ کے خلاف ہیں اور سیکرٹ بیلٹنگ کے بھی خلاف ہیں. اور بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی آپ نے کل گفتگو بھی سنی تھی, آصف عزیز صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی. تو اصلاحات آئی گیس وہ پہلا اور واحد راستہ ہونا چاہیے جس کے اوپر اپوزیشن جماعتوں کو مل بیٹھ کے کچھ کام کرنا چاہیے. میرے خیال میں اسی سلسلے میں جب ان کی آل پارٹیز کانفرنس جس کا کل انہوں نے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ جب سامنے آئے گی تو دیکھیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو جو اتحادی ہیں ان کی ایک نامنل ایک اکثریت ہے, لیکن سینیٹ میں کیا کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. جی, اس پہ ہم کچھ مزید بات بھی کریں گے جب یہ آل پارٹیز کانفرنس آئے گی کہ کیا امپیکٹ ہے سینٹ میں عدم اعتماد کی جو تحریک ناکام ہو گئی اپوزیشن اس سے کیا سیکھے گی. لیکن سیاسی جماعتیں بحیثیت مجموعی اگر بات کریں تو کیا سیکھ رہی ہیں. جب ان کو کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے تو وہ اس پہ راضی رہتے ہیں اور جب ان کو نقصان ہوتا ہے تو اس پہ واویلا بچا دیتے ہیں. یہ بیانیہ جب تک ساری سیاسی جماعتیں تبدیل نہیں کریں گی اس سوشل میڈیا کے زمانے میں اور یہ جو سیاسی شعور لوگوں میں آ گیا ہے اس کے بعد شاید عوام بہت لمبے عرصے تک یہ ساری روش برداشت نہیں کریں گے. دیکھنے کے لیے شکریہ. کیپ واچنگ.